ہاں جی ہاں یہ حمزہ ہے نا آگے میم کے بعد، تو حمزہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، تو یوم مائی نہیں کہنا، مائی نہیں کہنا، جیسے سورہ زلزال میں ہے نا یومئذ، تو یومائی لوگ کہہ دیتے ہیں یومائی، یومائی نہیں، یومئی، یومئذ، یومئذ، یومئذ نہیں، مائی نہیں، یومئی، ہاں اس کو حمزے کو واضح پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ آگے جی، ہاں جی الف نہیں ہے یہ، ہاں حمزہ پڑھیں اس کو، لمبا کریں، کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے، ما آ، ما آ نہیں، ما آ جی، آگے جزم کی تختی ہے، تختی نمبر 10، سکون جزم دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ جزم کی صورت اور نام یاد کروائیں، ان سوالات کے جواب بھی یاد کریں۔ جزم کیسا ہوتا ہے؟ تو جزم مڑا ہوا ہوتا ہے، ایک پیش ہے ایک جزم ہے، آپ حضرات کو معلوم ہی ہے، اور یہ پیش ہے یعنی، اور یہ جزم ہے دال کی طرح، چھوٹا ہوتا ہے، یہ میں نے بڑا لکھا ہے تاکہ نظر آئے، تو یہ جزم ہے، یہ جزم ہے، جزم مڑا ہوا ہوتا ہے۔ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جزم والے حرف کو مجزوم کہتے ہیں۔ ساکن، ساکن بھی اور مجزوم بھی، جزم والا دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ جزم والا حرف کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ پہلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی اس تختی میں حروف کی صحت پر خاص خیال رکھا جائے، ہم آواز حروف میں فرق خوب سمجھائیں، مثلا سین، صاد اس میں فرق، ذال، زا، غا اس میں، اور اسی طرح تا، قا اور قاف، کاف میں فرق ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اس تختی میں یہ پڑھیں گے، یہ والی تختی ہے۔ حمزہ زبر با، اب با جو ہے، یہ جو نیلا رنگ دیا نا، یہ کلکلے والے حروف ہیں، ان کو حرکت دینی ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ ربڑ والی گیند دیوار سے لگ کر پھر واپس آتی، جیسے ایسے حرکت دینی ہے۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، 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 حمزہ زبر تا ات، یہاں نہیں حرکت دینی، ات نہیں کہنا، ات ہلکی سی چاہے آ جائے جیسے ات، لیکن کوشش کرے آواز نہ آئے۔ حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، 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 اس طرح، یعنی جب ہم لفظ کو ملاتے ہیں نا تو حمزے کے ساتھ، تو لفظ کی آواز نکلتی ہے، اور مخرج کہاں ہے وہ خود بخود نکلتا ہے، یعنی یہ اس حرف کے اگر کسی کا مخرج پہچاننا ہے تو اس کے شروع میں الف لگا کے پڑھو، جہاں سے زبان لگ رہی ہے یا آواز نکل رہی ہے وہ اس کا مخرج ہے۔ مخرج پہچاننے کی بھی یہ تختی ہے گویا کہ، اب مخرج ہم پڑھیں گے، یعنی کہاں سے لفظ نکل، یہ گلے کی یہاں سے لے کر ہونٹوں کے آخر تک، ان سب یہ درمیانی حصے سے حروف نکلتے ہیں، کوئی ڈاڑھوں سے، کوئی زبان کی نوک سے، کوئی زبان کی دائیں طرف، بائیں طرف، کوئی جڑ سے، گلے کے بھی پھر 3 حصے ہیں، ان کے 3 حصوں سے الگ الگ، ہونٹوں سے، مختلف ہونٹوں کی تری سے، ہونٹوں کی گولائی سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، تو ان کو صحیح جگہ سے ہم نکالیں گے تو اس کا تلفظ صحیح ہو جائے گا۔
آپ نے بھی پڑھا حمزہ زبر با اب. اب اس لفظ کو میں ایسے پڑھ سکتا ہوں حمزہ با زبر اب. ہاں پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتا ہوں ایسے؟ ہاں جی دونوں طرح ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ پیچھے تختی میں ایک میں بتایا بھی تھا کہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اچھا. اس طرح سادہ ہے اور سیدھا ہے، کیونکہ آپ یوں پڑھیں گے نا حمزہ زبر، تو حمزہ کے اوپر زبر ہے، آپ حمزہ کے اوپر ہی پڑھ رہے ہیں، تو حمزہ کو پھر پڑھ کے پھر آپ با کو پڑھتے ہیں، حمزہ زبر با اب. اور اگر آپ پڑھیں حمزہ با زبر اب تو ایسے لگ رہا ہے جیسے با پہ زبر پڑھ رہے ہیں. ہے درست، لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہے. جس کو اس زبان پہ وہ چڑھا ہے وہ اس طرح پڑھ لے، جس کو یہ زبان پہ چڑھا وہ اس طرح پڑھ لے، جس طرح ثانی مقصد پڑھنا ہے. حمزہ زبر سا اس، اب یہ سا نرم کرنی ہے. حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس، اس اس اس. حمزہ زبر جیم اج، اب یہ کلکے والا حرف ہے، اس میں حرکت ہے. حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج اج. حمزہ زبر ہا اح، اب آخر میں یہ آواز آنی چاہیے. حمزہ زبر ہا اح، حمزہ زیر ہا اح، حمزہ پیش ہا اح، اح اح اح. حمزہ زبر خا اخ، اخ اخ. حرکت نہیں دینی لیکن یہ بھاری لفظ موٹا ہے. اخ، اب موٹا کریں گے نا اخ، یہ جو زبان کی جڑ ہے یہ اوپر لگے گی. حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خا اخ، حمزہ پیش خا اخ، اخ اخ اخ. حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، اد اد اد. حمزہ زبر دال از، حمزہ زیر دال از، حمزہ پیش دال از، از از از. حمزہ زبر را اور، جو سبز رنگ ہے وہ الفاظ موٹے ہیں. حمزہ زبر را اور، ابھی پچھلی تختی میں ہم را کا بھی قاعدہ پڑھے ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے. اسی طرح را سے پہلے والے حرف پر زبر پیش ہو تو تب بھی پر پڑھیں گے. تو یہ ہم آدھے قاعدے تو اس طرح قاعدے کے اندر ہی پڑھی جا رہے ہیں، تو آگے پھر جب ہم پڑھیں گے اس میں مزید وضاحت. حمزہ زبر را اور، حمزہ زیر را ار، ار ار را بری کرنا ار. حمزہ پیش را اور، اور ار ار. حمزہ زبر زا از، اب یہاں پہ سٹی کیا ہوا از. حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از، از از از. حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، اس اس اس. حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، اش اش اش. حمزہ زبر سواد اس، اب یہ موٹا ہے، سبز کلر دیا انہوں نے، اس کو پر کرنا ہے موٹا. حمزہ زبر سواد اس، حمزہ زیر سواد اس، حمزہ پیش سواد اس، اس اس اس. حمزہ زبر سواد او، حمزہ زیر سواد او، حمزہ پیش سواد او، او او او.
حمزہ زبر طاعت، حمزہ زیر طاعت، حمزہ پیش طاعت، عط اط اط، حمزہ زبر ضاء، حمزہ زیر ضاء، حمزہ پیش ضاء، اض اض اض۔ آگے کیا لکھا ہے آپ کے قاعدے میں؟ آخر تک، یا تک۔ اب یہ توا پڑھا ہے، زوا پڑھا ہے، توا زوا کے بعد کیا؟ عین غین فا کاف لام میم یا تک اسی طرح پڑھنا ہے۔ یہ کل پوری تختی سنیں گے، اسی طرح یا تک پڑھنا ہے۔ ایک ہی ہے، ہاں۔ ساکن جزم یہ ہے، یہ جو لکھی ہے جزم یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساکن ہے، یہ پورا ساکن ہے، حرف کو ساکن، جس پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اور یہ جزم ہے، یہ اکیلی جو علامت ہے نا چھوٹی سی، اس کو جزم کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور ساکن یہ پورا حرف، یہ با ساکن ہے نا، تو حمزہ کو با، یہ متحرک ہے، اس پہ زبر ہے، یہ با ساکن ہے، تو اس حرف کو ساکن کہیں گے۔ جس پر جزم ہوگی اس حرف کو ساکن کہیں گے یا مجزوم کہیں گے، مجزوم جزم سے ہے۔ تو ساکن کا یہ مطلب ہے، یہ جزم ہے نا با پر، اب با ساکن ہے، اب ہم کہیں گے با ساکن ہے۔ اور اگر آپ پوچھیں کہ جزم کیا ہے، جزم یہ والی اوپر، یہ والی، سمجھ آئی؟ ہاں، الف جو ہے نا میں نے بتایا تھا، یہ دیکھیں یا اس کو میں نے علیحدہ کر دیتا ہوں۔ یہ حمزہ ہیں، اس شکل میں جب بھی آئے یہ حمزہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی حمزہ ہے، یہ ساری شکلیں حمزہ کی ہیں۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش جزم کچھ بھی ہو وہ حمزہ بن جائے گا۔ الف یہ ہے، خالی بالکل کچھ نہ ہو وہ الف ہے، کچھ زبر زیر پیش جزم کچھ بھی نہیں ہے تو یہ الف ہے، وہ چاہے کسی حرف کے ساتھ مل کے آئے یا اکٹھا آئے۔ جب خالی ہوگا تو وہ جزم ہو، وہ الف ہوگا، اور جس پر کچھ بھی آ جائے، زبر زیر پیش جزم کچھ بھی آؤ، اور یہ بھی، یہ اس پہ بھی کچھ بھی آ سکتا ہے، یہ حمزہ کی شکل جو یہ، تو اس کو تو سب جانتے ہیں، لیکن یہ الف پہ بھی کچھ ہوگا تو وہ بھی حمزہ ہی ہوگا، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ جی جی ہاں ہاں ٹھیک ہے، کوئی نہیں، بار بار بتانے سے یاد ہو جائے گا۔ جی جی، الف کے اوپر کچھ بھی ہے، کچھ بھی حرکت ہو یا سکون ہو جزم ہو وہ حمزہ ہی ہوگا، ہاں کچھ بھی ہو تو جی تب بھی حمزہ ہے، حمزہ کھڑی زبر اس طرح پڑھیں گے۔ یہ بس الف صرف یہی ہے، باقی سب حمزہ، جس پہ کچھ بھی نہ ہوگا وہ الف ہے۔ ابھی ہم نے پچھلی تختی میں پڑھا ہے نا، یہ 17 نمبر سبق بھی وہی ہے سیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 4 بنیادی ابواب جو ہم نے پڑھے تھے ان کا اعادہ ہے، ریویژن، ان کو دہرانا ہے، بس وہی جو پچھلے ہم نے بدھ کو پڑھے تھے۔ وہ بنیاد میں کمزوری برداشت نہیں، یعنی بنیاد اگر مضبوط ہوگی تو کام آسانی چلے۔ یہ جو گردانے ہیں نا، یہ اگر ہم تھوڑا سا محنت کر کے یاد کر لیں، مجھے پتہ ہے کہ ظاہر ہے عمر کے حساب سے یاد نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ کوشش اگر کریں تو کچھ نہ کچھ تو ہو جائیں گی نا، کچھ نہ کچھ ہو جائیں گی، کسی کو پوری ہو جائیں گی، کسی کو آدھی ہو جائیں گی۔
تو اس سے پھر بہت سارا فائدہ ہوگا۔ ضرب یضرب کے باب سے، اب یہ جو دیے ہیں نا یہ سارے ضرب یضرب کے باب سے، اور یہ والے یہ ناصر ینصر کے باب سے، یہ ساری قرآن پاک سے انہوں نے مثالیں ڈھونڈ کر یہاں پر اس کو لگا دی۔ ضربہ اور آگے دے دیا عدالہ، ضربہ ضربا ضربو، عدالہ عدالہ عدالو، اس طرح پھر آگے ہے غالباً صرفہ ہے، صرفہ یصرف، صرفہ صرفا صرفو، اور صرفتا صرفتما صرفتم صرفتو صرفنا، صرفہ کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، عدلہ کا معنی انصاف کرنا، اسی سے عادل عادل انصاف کرنے والا اسم فاعل ہے، عدلہ فعل ماضی، یعدل فعل مضارع، اور اسی طرح امر کیا ہوگا کوئی بتائے گا؟ امر کیا ہوگا اس کا؟ عدالہ سے امر کیا بنے گا؟ شروع میں حمزہ لگا دیں، آخر میں ساکن کر دیں۔ جی جی نہیں، اس کا عدالہ یا عدلو، یا عدلو سے بنانا نا ہم نے مضارع سے، ہاں شروع میں حمزہ لگا دیں اے، کیونکہ یا عدلو ہے، دال کے نیچے زیر ہے، دال کے نیچے زیر ہے تو شروع میں حمزہ بھی زیر والا لائیں گے۔ اے دل ایک واحد کا، اے دلا دو تم مرد عدل کرو، اے دلو تم سب عدل کرو، یہ مثال دی ہے۔ اے دلو ہوا اقرب للتقوی، اے دلو امر ہے، انصاف کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، تو اے دلو۔ اسی طرح نہیں جو ہے اگر بنائیں، اس سے نہیں تو نہیں بنانی چاہیے کہ بندہ کہے نہ عدل کرو، اس کا معنی، لیکن سمجھانے کے لیے لا جی نہیں، عدل انصاف، انصاف کرو ہے نا، تو نہ کرو تو نہیں ہوگا، مدد نہیں عدل۔ تو اگر اس کا نہیں بنائیں لا تعدلو، ہاں جی تعدل تعدلا تعدلو، لا تعدلو، تو بہرحال نہیں تو اس سے نہیں۔ اسی طرح صرفہ وَإِصْرَفْنَا أَبْصَارَهُمْ، جب انہوں نے اپنی آنکھیں پھیر لی، نظریں پھیر لیں، صرفنا وَإِصْرَفْنَا وَإِصْرَفَتْ، اسی طرح غالبہ، غالبہ غالب ہونا، غالب آنا، وہ اصل میں نا یہ تھوڑا مدم ہے، جی ہے تھوڑا بہت آیا نا، ہاں یہ ہے صرفہ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ۔ الصُّرِفَت جو ہے یہ مجہول ہے، یہ ابھی مجہول ہم نے نہیں پڑھا۔ تو آگے غالبہ، یہ ہے غالبت میں کچھ اور ہے، آگے ہے وہ سورہ مومنون میں شکوتنا غلبنا، یا کیا نہیں غلبنا نہیں، غلبتنا ہے کیا ہے لفظ، بہرحال صاف نہیں نظر آ رہا، تو بہرحال آگے ہے فتنہ ان یفتنکم الذین کفروا، کہ فتنے میں ڈالے تمہیں کافر لوگ، آزمائش میں ڈالیں کافر لوگ، فتنہ ان یفتنہ، یہ یفتنہ جو ہے مضارع ہے۔ اسی طرح فاصلہ، فلما فاصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر کے ساتھ یعنی وہ جدا ہوئے، اس کو لشکر کو لے کر علیحدہ ہوئے، تو فاصلہ یہاں پر ہے، یہ فاصلہ کون سا فعل ہے؟
ماضی ہے۔ اسی طرح یہ آگے انہوں نے دیا ہے، یہ ہے نصر ینصر سے، نصر باب ہے، اس سے یہ سارے الفاظ دیے ہیں۔ فاسقہ فعل ماضی ہے، فاسقہ فسق نافرمانی۔ فَاسْأَلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، شاید اس طرح ہے یہ کہنا۔ آگے کافرہ انکار کرنا، کفر کرنا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ داخلہ داخل ہونا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ان کو کہا گیا بنی اسرائیل کو کہ داخل ہو جو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، تو وہ اکڑ کے داخل ہوئے سجدہ کرنے کے بجائے۔ تو وَادْخُلُوا الْبَابَ، وَادْخُلُوا داخلہ سے ہے، وَادْخُلُوا ادخلوا، نصر ینصر مضارع سے بنتا ہے امر، تو ینصر مضارع ہے، اس سے ہم نے امر بنانا ہے تو شروع سے یا ہٹائیں گے، حمزہ لگا دیں گے اور آخر میں ساکن کر دیں گے۔ ہاں جی انصر، تو اور داخلہ سے ادخل، ادخل، اور جمع اس کا ادخلو، تو شروع میں واو آ گیا تو حمزہ گر گیا بصری۔ وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب سجدا۔ اسی طرح عبادہ عبادت کرنا، لا اعبد ما تعبدون، اعبد فعل مضارع متکلم واحد متکلم، اعبد اعبد میں عبادت کرتا، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا۔ قاتل قتل کرنا، قتل کیا اسے ایک مرد نے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق طور پہ قتل کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ۔ اس طرح یہ دو باب ہو گئے، دو یہ آگے ہیں، سامع یسمع۔ یہ اب یہ سامیہ ہے تو اس کے وزن پر ماریزہ، ماریزہ آئے گا۔ یہ جو عین کلمہ، فا عین لام کلمہ ہوتا ہے نا، اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، فا عین لام کلمہ۔ اس کا آپ کو کوئی سمجھ آئی؟ اور پہلے میں نے سمجھایا تھا فا عین لام کلمے کا، اس کا اگر آپ سمجھ لیں نا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج چلو یہی سمجھ لو، باقی تو یہ مثال کے طور پہ ہم فعال کر لیتے ہیں اس کو۔ اب جہاں بھی کوئی بھی ہم نے کسی لفظ کے اصل معلوم کرنی ہے، اس کا کلمہ معلوم کرنا ہے، اس کی حرکت معلوم کرنی ہے، تو اس کے وزن کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ جو فا عین لام جو ہے نا، یہ عربی گرامر میں اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ بنیاد ہے۔ آگے پھر اس سے ہم آگے جو مرضی بناتے جائیں، آگے سے آگے۔ اب ہم نے ماضی بھی پڑھا، مضارع بھی پڑھا، فاعل بھی پڑھا، مفعول بھی، امر بھی، کوئی بھی صیغہ آ جائے تو اس کے حروف اصلی معلوم کرنے ہیں تو وہ یہی ڈھونڈنے ہوتے ہیں ہم نے۔ جیسے مثلا یہ ضربہ، اور اس کا ہے فاعل، ضاربٌ، اور اس کا ہے مضروب۔ مضروبن۔ اب یہ کوئی بندہ کہتا ہے جی مضروبن کے حرف اصلی کیا ہیں، تو آپ نے اس کو اس کے وزن پہ لے جانا ہے۔ مضروبن آپ اس کو بنائیں گے مفعولن اس کے وزن پہ۔
اب دیکھیں میم کے یہ اس کے مقابلے میں، یہ را عین کے مقابلے میں، واو کے یہ۔ اب اس میں فا کون سا ہے؟ اب دیکھیں اس میں تینوں کلمے ہوں گے، فا یہ ہے، عین یہ ہے، لام یہ ہے، تو اس کے مقابلے میں جو آ رہے ہیں وہ اس میں فا عین لام کلمہ ہے۔ اب فا کے مقابلے میں زواد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فا کلمہ۔ عین کے مقابلے میں را آ رہا ہے، یہ ہے عین کلمہ، اور لام کے مقابلے میں با آ رہا ہے تو یہ ہے لام کلمہ۔ اب یہ اصل نکل آیا، اس کا اصل یہ نکل آیا، اس کو علیحدہ علیحدہ لکھا ہم نے، اکٹھا لکھیں گے تو یہ ضربہ بن جائے گا۔ یہ اصل نکل آیا کہ یہ مضروب ان کے اندر اصل، یہ اس کی اصل کیا ہے، اس کے حروف اصلی کیا ہے؟ حروف اصلی اس کے یہ ہیں، ضربہ، یہ ضاد را با۔ اب اسی طرح ضاربن میں ہم ڈھونڈیں گے کہ تو ہم لائیں گے فاعلن، اس کے مقابلہ اس کے مقابلے میں فاعلن۔ اب فا کے مقابلے میں جو حرف ہے وہ فا ہے، فا کلمہ ہے، جو عین کے مقابلے میں وہ عین ہے، لام کے مقابلے میں یہ الف بیچ میں زید ہے، یہ زید ہے یہ کیونکہ فاعل کی نشانی ہے، فاعل بنانے کے لیے الف بیچ میں آیا۔ اسی طرح اگر یضرب آپ کریں، اب اس میں بھی آپ نے ڈھونڈنے ہیں تو یفعل لے آئیں، اس کے مقابلے میں لاتے جائیں تو یہ یا تو مضارع کی علامت ہے، یہ ختم ہو گئی، آگے وہی بچ گیا ضربہ، ضاد را با، یہ اس کے اصلی حروف ہیں۔ کسی بھی کلمے کے کوئی آپ کچھ بھی فعل ہونا چاہیے، فعل کا کوئی بھی فعل ہے، امر ہے، نہیں ہے، مضارع ہے، کچھ بھی ہے، اس کے اگر آپ نے حروف اصلی معلوم کرنے ہیں تو اس کے مقابلے میں آپ نے لانا ہے، ان کے مقابلے میں جو آ جائے گا وہ ہے باقی زید ہے۔ اب یہ میم اور یہ والا یہ واو، یہ تو اس کی علامت ہے اس کے مفعول کی، تو یہ ختم کر دیں گے، باقی فا عین لام بچے گا، وہی اس کے حروف اصلی ہے۔ تو ابھی ہم جو یہ بات کر رہے تھے نا، تو جیسے یہ دیکھیں ایک منٹ، ضربہ تھا نا، یہ تو ضربہ ہے، اب ہے سامیہ، سامیہ۔ اب اس میں دیکھیں عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، عین کلمے کے نیچے زیر ہے، یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ لفظ، یہ سب سے پہلے ادھر لکھا ہوا ہے مریضہ، مریضہ۔ اب یہ سامیہ مریضہ برابر ہے، تو یہ ہے فاعلہ کے وزن پر۔ اب اس کا عین کلمہ یہ میم ہے، فاعلہ کے برابر لائیں گے تو عین کلمہ میم ہے، تو میم کے نیچے ہے زیر، تو جب ہم اس کو امر بنائیں گے تو شروع والے جو حمزہ ہے اس میں زیر ہی آئے گی، اسما نہیں کہیں گے، اسما، سمیہ یسماؤ، یسماؤ، تو اس کا چونکہ عین کلمہ مکسور ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہے، مکسور کا مطلب اس کے نیچے زیر ہے، تو شروع میں حمزہ بھی پھر زیر والا لائیں گے، یہ مطلب اس طرح ہم اس کو اس کے حروف اصلی ڈھونڈیں گے۔ کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، تو اس طرح کسی بھی کلمے کے حروف اصلی ڈھونڈیں گے تو پھر اس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ اس کا عین کلمہ کیا ہے، عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، کیا ہے، تو حمزہ شروع والا جو امر کے آئے گا اس میں بھی اسی طرح ضربہ یضرب، اب یضرب میں بھی را کے نیچے زیر ہے تو اضرب، اضرب، اسما، افعل،
اس طرح ہم امر بنائیں گے۔ ہاں وہ جب شروع میں حمزہ لائیں گے مضارع کی علامت ہے، وہ ہم ختم کر دیں گے یا ختم کریں گے، اس کی جگہ حمزہ آ جائے گا تو حمزہ زوال کے ساتھ مل جائے گا، اس کو اس ساکن کر کے اس کو ملا دیں گے، اور آخر بھی ساکن کر دیں گے۔ اضرب امر بن گیا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اور اضرب تو مار امر ہو گیا، لا تضرب تو نہ مار۔ تو اسی طرح یہ سامیہ کے عین کلمے کے نیچے زیر ہے، تو یہ جتنے بھی سامیہ کے باب کے ہوں گے ان میں سب میں ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں آپ، اس میں سب جو ہے یہ سامیہ کا باب ہے، ماریزہ، تابیہ، کاریہہ، لابسہ، لعیبہ۔ اب یہ سب اس باب کے، کوئی بھی قرآن پاک میں فعل آتا ہے تو آپ اس میں دیکھیں عین کلمہ کے نیچے زیر ہے تو آپ فوراً پہچانیں گے کہ یہ سامیہ کا باب ہے۔ اس طرح باب پہچاننے کا طریقہ۔ آئیے اب قرآن پاک کی آیات ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ جب میں بیمار ہوتا ہوں، مریض جو ہے ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَوَ یشفین تو وہ اللہ شفا دیتا ہے۔ اسی طرح تابیہ پیروی کرنا، فمن تابیہ ہدایا بس جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اسی طرح آگے یہ ہے چوتھا باب فاتحہ یفتح، یہ اس کا عین کلمہ مفتوح ہے یعنی زبر ہے، منع، نفخہ، نفخہ پھونکنا، نفع عین کے فرق کے ساتھ نفع دینا، بعثہ بھیجنا، جعلہ بنانا۔ یہ اس طرح یہ 4 ابواب ہیں، ان 4 ابواب کو آج پڑھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری حاضری کو قبول فرما، جو کمی رہ گیا اپنے فضل سے معاف فرما، جو چند گھڑیاں تیرے گھر میں تیری رضا کے لیے تیری کلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ